اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت سوم، باب دوم، سبق نمبر 2، توحید، رسالت اور آخرت۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق جو ہے یہ عقائد سے متعلق ہے۔ عقائد جو لفظ جو ہے وہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں یا ایمان جی کا عقیدہ کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی ہے یعنی دل میں جمع ہوا یقین یا پختہ ارادہ، یہاں مسلمانوں کا ایمان۔ تو شریعت کی زبان میں عقیدہ سے مراد ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہے۔ ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے یا ایک مسلمان کا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں عقائد کہتے ہیں۔ تو عقائد مطلب کون کون سے ہیں؟ تو عقائد جو ہیں وہ ایک مسلمان جو ہے وہ ان پر یقین رکھنا جو ہے وہ ایمان کی کیا ہے، مطلب ان عقائد پر جو یقین رکھنا ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھائی اور برائی کی طاقت، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ اب ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو توحید یعنی واحد سے، یہ اس کا مطلب ہے واحد۔ تو توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی دل سے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک ہے، اور وہی جو عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک جو ہے وہ نہیں، وہی جو ہے وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، سب کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا۔ وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی دل سے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے اس جیسا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، انسان اور جن پیدا کیے ہیں۔ وہ ساری کائنات کا جو ہے وہ خالق و مالک ہے۔ ساری مخلوق کی جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مطلب زندگی اور موت کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، مطلب روزی دیتا ہے۔ سب اسی کے جو ہے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہمیں ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور توحید کا دل سے یقین کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اب جو دوسرا جو عقیدہ ہے یا وہ ہے رسولوں پر ایمان، یا اس کو رسالت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں یا نبی اس دنیا میں بھیجے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تمام رسولوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا یا منتخب کیا، نیک بندوں کو چنا، انہیں رسول کہتے ہیں۔ رسول کا مطلب یہ پیغام پہنچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول جو تھے وہ اس کے چنے ہوئے بندے تھے اور انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے۔ یہ بندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے اور ایسی باتوں سے روکتے تھے، مطلب برائی کے کاموں سے روکتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہ سب رسول جو تھے وہ سچے تھے اور وہ کبھی جھوٹ جو ہیں وہ نہیں بولتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو یقین کے ساتھ ماننا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی رسول جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی جو کتاب ہے جب وہ دنیا میں آئے گی، یہ بات ہر مسلمان کے لیے یقین کے ساتھ ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آخرت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی۔ اسلام میں آخرت کا مطلب ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی،
ہم سب مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے یہ ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مطلب فنا ہو جائے گی، اور سارے انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے نہ اس بات پر یقین رکھنا کہ ایک روز جو ہے وہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، مطلب تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور دنیا میں اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن انعام و اکرام سے نوازے گا، مطلب اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا ملے گی، مطلب جو لوگ نیک کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ برے کام کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس دن کا نام جو ہے وہ روز آخرت ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دنیا میں اچھے کام کرنے والوں کو اس روز انعام ملیں گے، مطلب ان کے اعمال کا جو ہے وہ حساب کیا جائے گا، اور جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور دوزخ جو ہے بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے، جب کہ برے کام کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی، اور اس دن کا نام کیا ہے؟ روز آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ مطلب اب رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے، اور ان رسولوں میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے اور عارضی ہے، مطلب ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، مختصر سی ہے، ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے برعکس آخرت کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہ ختم، مطلب ہمیشہ کے لیے ہے، اور آخرت کا جو یقین ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اچھے اچھے کام کریں، سب سے پیار اور محبت سے پیش آئیں تاکہ آخرت کے روز اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ بیسیکلی جو آخرت وہ ہے کیا؟ یعنی تمام پیغمبروں نے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی تعلیم دی۔ آخرت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام جو نبیوں کی جو تعلیم تھی وہ ایک ہی رہی ہے، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی پابندی اور اپنے اعمال کی کیا کرے گا؟ فکر کرے گا، یعنی یقیناً مطلب اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو زندہ کرے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ نیک اور بد لوگوں کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا دن یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ کیا بنائے، یعنی قیامت کا قائم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قیامت جب آئے گی تو قیامت میں ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور آخرت میں بھلائی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی پیروی کے ذریعے سے اچھائی کے راستے بھی دکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا، مطلب یہ انسان کی اب چوائس ہے کہ وہ اچھے راستے پہ جاتا ہے یا برے راستے پہ، تو اچھائی کا راستہ جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا، اور برائی کا راستہ جو اختیار کرنے والے دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ آخرت میں ہمارا اعمال نامے ہمارے سامنے جو ہمارا اعمال نامہ ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا، اور ہمارے اعمال ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ جنت پہ جانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے یہ اعمال نامے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ تحریر کرتے ہیں، جو ہمارا ہر اچھا اور برا عمل لکھتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اچھے اعمال کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آخرت اور روز جزا کو جو ہے وہ یاد رکھیں، اور اسی لیے ہم اچھے عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کام سر انجام دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے اور ایسی باتوں سے روکتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کام سر انجام دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول لوگوں کو اچھی باتیں جو ہیں وہ بتاتے تھے اور ایسی باتوں سے روکتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے 3 رسولوں کے نام لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی۔ اسلام میں آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد دوسری زندگی۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ عبادت، رسالت، ختم، رسول، آخرت، یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حصہ الف کو حصہ ب سے ملائیں۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اس کے چنے ہوئے بندے اور انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول جو ہے یا دنیا میں نہیں آئے گا۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت تھوڑی اور عارضی ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ کام بھی آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں کیا کہتے ہیں؟ قاصد، رسول، مسلمان، انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کیا کہلاتا ہے؟ رسالت، آخرت، توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جو ہے وہ توحید کہلاتا ہے۔ آخرت کے دن اچھے کام کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ انعام، سزا یا دوست؟ تو آخرت کے دن اچھے کام کرنے والوں کو انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں، سخاوت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ سبق جو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔